جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر الحمدللہ ہاؤس کے بزنس رولز اینڈ پروسیجرز 1985 کے بھی پڑھے, 1990 کے بھی بنے, اس کے بعد بھی پڑھتا آ رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں, ہاؤس کا ممبر بھی رہا ہوں الحمدللہ. امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ایڈجرنمنٹ موشن میرے فاضل ساتھی علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب نے آپ کے سیکریٹریٹ میں ویلنٹائن دیا تھا, اور وہ ایڈجرنمنٹ موشن تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور ان کو لکھا ہے. اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج یہ جو اس وقت ایجنڈا آپ کے سیکریٹریٹ نے دیا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ اسپیکر صاحب, یہ ریالٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اس وقت پاکستان اور اس ہاؤس اور اس آئین کی جس چیز نے بنیادیں ہلائی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز میں اس میں جا کے انٹرفیئرنس کرنی, ججز کے داماد کو ٹارچر کرنا, لوور جوڈیشری کے لوگوں کے گھروں میں پٹاخے مارنے. ایڈجرنمنٹ موشن میں دیکھ لوں گا, اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا. جی میں رولنگ دے دوں گا. جی میں رولنگ دے دوں گا اس کے اوپر. ایڈجرنمنٹ موشن میرے پاس آ گیا ابھی. جی عطا طاہر صاحب ہو گئے, کمپلیٹ ہو گئے. جی عطا طاہر صاحب. سر یہ میٹر سب جوڈیس ہے سر. سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا ہے سر, اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. Any matter which is sub judice will not be brought under debate or consideration, sir. Thank you very much. اس پہ رولنگ تو اسپیکر کی آنی ہے نا کہ یہ ایڈجرنمنٹ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں. آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عامر ڈوگر صاحب. سر میری عرض یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے. بڑا اہم مسئلہ ہے جہاں اس ملک میں آج معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, وہاں آئینی بحران پیدا ہو گیا. اکراس دی بورڈ آپ ہمارے اس ایڈجرنمنٹ موشن کو ٹیک اپ کریں, ڈیبیٹ کروائیں, تاکہ وہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اہم ستون ہے, یہ ایز پر رولز ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. پاکستان کا اس کو ٹیک اپ کر کے سر اس کو ڈسکس کروائیں اور رولز کو سسپینڈ کریں. سر میری یہ ہمبل سبمیشن ہے سر. عدلیہ کی آزادی رول آف لاء کے ساتھ ہی یہ پاکستان آگے چلے گا, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب. 2 منٹ اس لیے لینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ آئین کی دونوں کتابیں اردو انگلش دونوں کی ہمارے پاس ہیں. جس دن ہم پہلے دن انٹر ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتایا. اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اردو میں کہہ دوں, پہلی لائن ہے چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تقریر نہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ آ رہا ہوں. جی. پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے, اور پاکستان کے جمہور کا اقتدار امانت ہے. ناؤ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اب اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ 2 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پلیز پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن پڑھیے. سر پوائنٹ آف آرڈر ڈز ناٹ مین اے اسپیچ. پلیز جی پلیز ٹو دا پوائنٹ. 2 منٹ مجھے دیں, آپ 2 منٹ مجھے دیں. آپ ویسے بھی 2 منٹ نہیں, پوائنٹ آف آرڈر کا پڑھ بھی لیجیے. پوائنٹ آف آرڈر ہی ہے, یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے سر. آپ تو تقریر کر رہے ہیں. پلیز تقریر نہیں ہے, تقریر سے بات کریں. صحیح میں میری 2 منٹ دے دیں, مجھے 2 منٹ دے دیں. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی. اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اور آگے والی بات بہت خطرناک ہے سر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. سر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ
जिस इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, जिस इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, जिस इकॉनमी को सही करने की बात कर रहे हैं, उस इकॉनमी में सूद का अमल दखल है। और 2022 में शरीयत अदालत ने फैसला दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट की एपलेट बेंच में ये फैसला रुका हुआ है। आप कहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं कि उससे खुली जंग है, उससे मैं खुली आपको जंग है। गुजारिश करूंगा, तकरीर नहीं हो सकती सर, तकरीर नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आपकी पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। प्लीज, इफ यू आर गोइंग टू वाइंड अप, मैं खोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खोलूंगा सर। माइक। दो बातें या तो जल्दी आप करें। सर, या तो आप इस किताब में से ये पहली लाइन डिलीट कर दें, या तो इस किताब में से पहली लाइन डिलीट कर दें कि अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत होगी। इसलिए कि अल्लाह की किताब ये कह रही है कि ये सूद का निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। और या इस ऐवान में किसी को लाकर ये बताएं कि जी, थैंक यू। चंगेज अहमद खान साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। चंगेज अहमद खान साहब आप हैं जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर हमीद हुसैन, हल्का N37 से इस ऐवान की सबकी तरफ से उन फ़लस्तीनी भाइयों को जो इस वक्त वो घास खा रहे हैं, पत्ती खा रहे हैं, इस ऐवान की तरफ से मैंने एक करारदाद जमा किया है। उस करारदाद का मतन मैं बता रहा हूं। ये ऐवान गजा और नहीं, एक सेकंड। हमीद अहमद खान साहब, हमीद हुसैन साहब, आपको पता है कि करारदाद यूनानिमसली यहाँ सब ने पास की हुई है इसके ऊपर। तो क्या आप इनसे सबसे अलग हैं, दोनों साइडों से? आप भी तो थे ना, आप तशरीफ लगते थे। नहीं, देखें इस तरह की जो होती है, ये जो करारदाद है वो सबको दिखाई जाती है, सबको दिखा के उनसे सिग्नेचर लिए जाते हैं, और ये ऑलरेडी हो चुकी है। जी, खोले माइक इनका। एक बात कर लूं, मैं हुकूमती वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जो जुम्मतुल विदा पे यौमुल कुद्स मनाया जाता है वो हुकूमती सतह पर मनाया जाए। ठीक है, मैं इस ईवान की तरफ से, सबकी तरफ से ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि ये यौमुल कुद्स जो है, जुम्मतुल विदा, ये हुकूमती सतह पर मनाया जाए। जी ठीक है, अच्छी बात है। जी असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर साहब जी, मेरी इल्तिमास होगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप ज़बरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो है दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब, जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा, और अगर हुआ तो ज़रूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतज़ार करेंगे उसका। जी जी, गौहर साहब। यस, थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, प्राइमरीली जो लेटर गया जज साहिबान की तरफ से, उसमें दो किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है।
اس لیے یہ اس پارلیمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ آئین ہی پرووائڈ کرتا ہے, یہ ایک تیسرا آرگن ہے اسٹیٹ کا, اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس لیے اس پہ بحث ہر صورت ہونے چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پہ بند ہو. تو لازم ہے جناب اسپیکر تاکہ دونوں ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کرے کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مروت صاحب ایک سیکنڈ. مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی 1 منٹ کے لیے اختیار کی گئی, اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نمبردازماں ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں. تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں. یہ دہشت گردی رک کیوں نہیں رہی ہے؟ کیوں ہم ناکام ہیں دہشت گردی کو فائٹ کرنے میں؟ ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا. جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے. پولیو اولین ترجیح ہے اور پاکستانیوں کی, پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے. آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے. یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں دس از ناٹ اپروپریٹ. جو مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی کس کی ہے جی؟ خاموشیاں ذرا پلیز 1 منٹ. اپنا عامر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے؟ یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں اختیار عامر ڈوگر کریں گے. صاحب یہ مناسب ہے؟ آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں. جی میں عرض کرتا ہوں یہ خاموشی 1 منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکھ کا مداوع ہوگا؟ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ ختم ہے, ملک میں طوائف الملوکی ہیں. اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے. پورے ملک, پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے. تو لہذا اس ایوان کی وساطت سے میری گزارش ہے یہ 1 منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آ کے ادھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشیں بھیجنے, اس کا کوئی عملی تدارک کرو. جس طرح پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشت گردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے. تھینک یو اسپیکر. اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی 2 بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہے. آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا, ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. مہربانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں. سر کوئی یہاں پہ آپ تاکہ ممبرز نے سوال جمع کیے ہیں اس پہ وہ ہو, کوئی مہنگائی پہ بات ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو. یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے سر, بات یہ ہے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں. بھائی جان سنیں, اگر ایسے بات ہے میں نے ہرایا تھا اور پھر بھی ہراؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ڈرو میں کھڑا ہوں, میں میدان پہ کھڑا ہوں, میں آپ لوگوں سے سر بات یہ ہے جناب اسپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے 45 کا فارم بھی وہاں پہ ایک الیکشن کمیشن میں دے کے 47 کا بھی دے کے 48 بھی دے کے 49 بھی دے کے اور اس کے بعد اگر یہ رونا دھوئیں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے. دارا اپنے ملک کے لیے سوچو, خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں کرو. آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو, یہ غلط بات ہے, یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے. سر جناب اسپیکر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی, بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی, خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں, پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے. سر شکریہ.